الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے مختلف آداب سکھائے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ چلنے کے آداب بھی سکھائے، بازار جانے کے آداب بھی سکھائے. اگر ہمیں کبھی راستے میں کہیں بیٹھنے کی اور رکنے کی حاجت پیش آئے تو اس کے آداب بھی سکھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ مختلف دکانوں میں بیٹھ کر لوگ وقت گزارتے ہیں، اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور تاکید کی کہ وہاں نہ بیٹھا جائے، راستوں میں نہ بیٹھا جائے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بعض دفعہ حاجت ہوتی ہے، بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ضروری ہو بیٹھنا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو راستے کو اس کا حق دیا کرو، یوں ہی نہ بیٹھے جایا کرو. یہ یاد رکھو کہ راستے میں اگر تم رکے ہو، ٹھہرے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ مطالبات ہیں. تو صحابہ اکرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حق ہے راستے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، راستہ چلتے ہوئے ہر انسان کو دیکھو مت، اور خصوصاً عورت، نساء، ان کی طرف اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ راستے میں. جیسے آج ہماری عادت ہے کہ کہیں بیٹھے ہیں اور بغل میں تھوک مار رہے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کہیں بھی تھوکتے چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلامی آداب کے خلاف ہیں، پہلی بات. دوسری بات کہ ان ساری چیزوں کے اندر خلاف مروت کام ہے. نمبر 3، سلام کا جواب دو اور سلام کیا کرو، اور برائی کو دیکھو تو اس سے روکو اور اچھائی کا حکم دو. یہ راستے کا حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس انسان کو سکھایا ہے جو راستے میں بیٹھتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے یا کھڑا رہتا ہے. جو ہمارے اوپر واجب ہے راستے میں چلنے والوں کے لیے، راستے میں بیٹھنے والوں کے لیے، جو ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں راستہ چلنے والوں کو ان کا حق دینے کے لیے. اور جب ہم بازار کی طرف جائیں تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. گھر سے نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے. پھر بازار جانے کی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل فی السوق فقال، جو بازار میں داخل ہو، مارکیٹ میں داخل ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے كتب اللہ له الف الف حسنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ الف الف سیئہ، اور اس پر سے ہزاروں ہزار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے درجات ہزاروں ہزار درجات اس کے بڑھا دیتا ہے، اور بنا لہو بیتا فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، مگر متعدد علماء نے اس کے حق کو حسن بھی کہا ہے۔ خیر، اس دعا کے اندر یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ کہیں کب حادثہ ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جائیں، یا ہمیں اللہ رب العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، کون سی پریشانی لاحق ہو جائے، تو اس حالت میں ہم اپنی رب کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہوں گے، اس بات کا اقرار کر چکے ہوں گے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک اور حاکم نہیں، اور ہماری زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے مار سکتا ہے، جب چاہے جلا سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، وہ مرنے والا ہے۔ ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ اگر ہم بازار میں داخل ہو رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن یہ یقین ہے کہ اس رب کے نام سے داخل ہو رہے ہیں جو بھلائی کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے مسلمان۔ اور راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کہیں وہاں گندگی وغیرہ دکھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو ہم کنارے کریں، اس کو کنارے کریں۔ اگر پتھر وغیرہ ہو تو اس کو ہٹا دیں۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک انسان کو جنت میں دیکھا کہ اس نے ایک پیڑ کو لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ کس لیے جنت میں داخل ہوا؟ لوگوں کے راستے سے صرف ایک پیڑ کو ہٹا دیا تھا، جو پیڑ لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا، جس سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی آنے اور جانے میں، اس نے اس راستے سے پیڑ کو ہٹا دیا۔ میں نے اس انسان کو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں دیکھا۔ ایسے ہی راستے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم راستہ چلتے تھوکیں نہ، اور اگر تھوکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب تھوکیں اور قبلہ جانب ہرگز نہ تھوکیں، اور قبلہ جانب ہرگز نہ تھوکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ جانب تھوکنے سے منع کیا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اور یہ راستے کے مختلف آداب ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے، جن کا سب سے بڑا حق اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے، آتے جاتے لوگوں پر نگاہ نہیں رکھنا ہے، جسے آج مختلف ملکوں کے اندر جاسوسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کسی کی ڈھکی چھپی چیزوں پر نگاہیں ڈالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عورتیں چل رہی ہوں ان کی عزت پر نگاہ ڈالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی گزر رہا ہو غریب اور مسکین اس کو دیکھ کر ہنسنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو اس کو دیکھ کر باتیں کرنا اور راستے سے کوئی باتیں سن کر آنا اور گھر میں اس کو بیان کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کھڑے ہو کر کرتے رہنا جیسے لوگ چائے خانوں میں کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین حساب لے گا، اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ راستوں سے سنی ہوئی باتوں کو آ کر اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر بیان کیا اور اس کی وجہ سے فتنے اور فساد ہوئے، یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ چیزیں اتنی قبیح ہیں اسلام کی نظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے کانوں کو بند کرنے کا حکم دیا، اپنے لوگوں کو تکلیف دینے سے روکا، لوگوں کو سلام کرنے کا حکم دیا اور ان کے سلام کا جواب دینے کا حکم دیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا جب ہم راستے میں ہوں۔ اور لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ چائے خانوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں
جو لوگ چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں اور پان کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں ہم اور آپ جو بھی ہوں، ان کا حال ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مزہ آتی ہے، پوری دنیا کی خبر ان کو رہنی چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی سب سے بہترین خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ انسان اس چیزوں کو سے دور رہے جس سے اس کو لینا دینا نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو اس کی اپنی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا بھر کی باتیں چلتی رہتی ہیں، دنیا بھر کے ملکوں کو گالی دیا جاتا ہے، حاکموں کو گالی دیا جاتا ہے، نہ جانے کس کو گالی دی جاتی ہے، اور کیا کیا فیصلے ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے دکانوں پر۔ مسلمانوں، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے، اسلام نے ان ساری چیزوں سے روک دیا اور ان ساری چیزوں کو خلاف شرع قرار دیا، اور یہ آداب راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔